ایک وی لاگ نے آج کل کافی ہلچل مچا رکھی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں بننے والے ایک نئے بین الاقوامی بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی ذریعے میں پیش کیے گئے حقائق اور دعووں پر ایک نظر ڈالیں گے کہ اس فیصلے کے پیچھے کی کہانی آخر ہے کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے کے اہم حصے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی ایک حیران کن معاہدے کی، پھر اس سے جڑا مرکزی دعویٰ سامنے آئے گا، اس کے بعد بورڈ کا مبینہ اصل ایجنڈا کیا ہے، اس پر دنیا بھر سے جو مختلف موقف سامنے آئے ہیں وہ دیکھیں گے، اور آخر میں کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی سمت کا اشارہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، یعنی وزیر اعظم اور آرمی چیف، انہوں نے ایک غزہ امن بورڈ پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بورڈ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں بنایا گیا ہے۔ لیکن جو بات اس وی لاگ میں سب سے زیادہ دلچسپ بتائی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ کون وہاں تھا، بلکہ یہ کہ کون کون وہاں نہیں تھا۔ سعودی عرب اور ترکی جیسے بڑے مسلم ممالک کے لیڈرز غائب تھے، زیادہ تر یورپی رہنماؤں نے بھی شرکت نہیں کی، اور یہاں تک کہ بھارت کے وزیر اعظم بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہی بات اس ذریعے کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں پیچھے ہٹ رہی تھیں تو پاکستان کی لیڈرشپ اتنی آگے آگے کیوں تھیں؟ اور یہیں سے اس وی لاگ کا سب سے بڑا اور آپ کہہ سکتے ہیں سب سے متنازع دعویٰ سامنے آتا ہے۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ صرف کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو عملی طور پر تسلیم کرنا ہے۔ ان کے مطابق بھلے ہی سرکاری طور پر اعلان نہ کیا گیا ہو، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی شروعات ہو چکی ہے۔ اپنے اس دعوے کو وزن دینے کے لیے وی لاگ میں دو وزیر اعظم کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف عمران خان، جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور آج وہ جیل میں ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی خوشی سے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف امن کا منصوبہ نہیں ہے تو پھر اس بورڈ کا اصل ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذریعہ اس کے بارے میں کیا تفصیلات دیتا ہے۔ اس بلاگ کے مطابق ایک پورا پلان تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دنیا بھر سے فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے، پھر بین الاقوامی فوج کی مدد سے حماس کو ختم کیا جائے گا، جو تعمیر نو کی پہلی شرط ہوگی۔ اس کے بعد فلسطینیوں کو دوسرے ملکوں یا مخصوص علاقوں میں منتقل کیا جائے گا اور غزہ کو ایک ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ بنایا جائے گا۔ اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا، اگلا ہدف لبنان میں حزب اللہ ہوگی، تاکہ اسرائیل کے لیے تمام علاقائی خطرات کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا سکے۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو بورڈ کا عوامی سطح پر بیان کردہ مقصد ہے غزہ میں امن اور تعمیر نو، لیکن دوسری طرف اس ذریعے کا دعویٰ ہے کہ اصل مقصد تو اسرائیل کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا اور خطے میں اس کا کنٹرول بڑھانا ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس ذریعے کے مطابق کہ یہ بورڈ کیا کام نہیں کرے گا۔ یہ نہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانے کی بات کرے گا، اور نہ ہی جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے گا۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال پر پاکستان کے اندر اور باہر سے رد عمل کیسا رہا، جس کی طرف اس وی لاگ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وی لاگ میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے رد عمل کے تضاد پر بات کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صرف ایک افواہ تھی تو ان کا رد عمل بہت شدید تھا، لیکن اب اس معاہدے کے بعد ان کی تنقید بہت ہلکی اور دھیمی سی ہے۔ پاکستان کے اس موقف کے بالکل برعکس یہ ذریعہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا بیان سامنے رکھتا ہے۔ انہوں نے بالکل صاف کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کے پورے حقوق نہیں مل جاتے، روس ایسی کسی بھی امن کونسل کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو ان تمام نکات کو ملانے کے بعد یہ تجزیہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مستقبل کے بارے میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اس تجزیے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا منصوبہ تھا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا، اور اب وہ مقصد مؤثر طریقے سے حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور اس نئی صورتحال کی ایک مثال کے طور پر وی لاگ نتنیاہو کے رد عمل کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر پاکستان کی شمولیت پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن قطر اور ترکی جیسے ممالک کو مسترد کر دیا۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے
کیا واقعی ایک دستخط نے پاکستان کی 75 سالہ پرانی خارجہ پالیسی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے؟